محمد انور صاحب انگلینڈ سے پوچھ رہے ہیں، کیا مسلمانوں کا ایک ہی خلیفہ ہونا چاہیے؟ اگر ہاں تو اس کے لیے مسلمانوں کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ مسلمانوں کا ایک ہی خلیفہ ہونا چاہیے یا ایک سے زیادہ خلیفہ ہو سکتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں ایک ہی ریاست ہونی چاہیے یا کئی ریاستیں ہو سکتی ہیں؟ تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ اور بنی امیہ تقریباً 134 ہجری تک یہ ایک ہی خلافت رہی اور ایک ہی اجتماعی نظم رہا، اور پھر جو خلافت عباسیہ تھی اس کا بھی کچھ حصہ جو ہے اجتماعی رہا۔ اس کے بعد پھر اندلس میں جو ہے خلافت بنو امیہ دوبارہ سے وہاں پر شروع ہو گئی اور یہ دو حصے تقسیم ہو گئے، اور اس کے بعد پھر مختلف اس طرح کی سلطنتیں بنتی رہیں مسلمانوں کی۔ تو آئیڈیل صورتحال تو یہی ہے کہ ایک ہی ریاست ہو، ایک ہی خلیفہ ہو، اور ایک ریاست میں ایک سے زیادہ خلیفہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ خلافت جو ہے وہ مسلمانوں کا اجتماعی نظم ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ان کو سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، عسکری طور پہ ہر اعتبار سے سنبھالا جاتا ہے۔ اس کے اندر داخلی مسائل کا بھی حل ہوتا ہے اور خارجی مسائل کا بھی حل ہوتا ہے۔ تو اس نظم کو قائم کرنا یہ مسلمانوں کی ایک اجتماعی ضرورت ہے۔ یہ نظام اگر ایک ہی خلیفہ کے تحت اور پوری دنیا میں ایک ہی ریاست کے تحت ہوگا تو اس کے جو فوائد ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں، لیکن اگر مسلمانوں سے ایک ریاست نہ سنبھل سکے، اور ایسا ہوتا ہے کہ جب بڑی ریاست ہو اور منتظم اچھا نہ ہو تو چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں، تو تاریخی طور پہ ایسا ہوا۔ تو اگر ایک سے زیادہ ریاستیں ہو جائیں تو اس کو بھی فقہاء کرام نے قبول کیا، یعنی اس معنی میں قبول کیا کہ اگرچہ یہ آئیڈیل صورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ مسلمانوں کا اجتماعی نظام اس سے چل رہا ہے اور اگر اس کے خلاف کچھ کرتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے، تو انہوں نے اس کو بھی قبول کیا۔ تو جمہور کی رائے تو یہی ہے کہ ایک ہی ہونا چاہیے، لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ آئیڈیل صورتحال ہے۔ جس طرح نماز میں آئیڈیل یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کے پڑھیں گے، لیکن اگر آپ بیمار ہو گئے اور آپ نہیں کھڑے ہو سکتے تو پھر بیٹھ کے بھی پڑھتے ہیں۔ تو آئیڈیل صورتحال کا حکم بھی اسلام میں ہوتا ہے، اور جو اضطراری یا مجبوری کے حالات ہوتے ہیں اس کا حکم بھی اسلام میں ہوتا ہے، اور دونوں حکم اپنی اپنی جگہ درست ہوتے ہیں۔ تو موجودہ زمانے میں جبکہ ایک ریاست میں دو خلیفہ کا تصور تو ہے ہی نہیں، لیکن کئی ریاستیں ہیں جو اسلام کے نام پر ہیں اور ان میں الگ الگ نظام ہے، تو یہ قابل قبول ہے، قابل تحمل ہے، اور اس کو ایک کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی بہتر حکمت عملی اختیار کی جا سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسرا انہوں نے پوچھا کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں، جب خلافت قائم ہوتی ہے، یعنی خلافت کا معنی میں نے عرض کر دیا کہ مسلمانوں کا ایک اجتماعی نظام، جب یہ قائم ہوتی ہے تو پھر اس کے مختلف رولز ہوتے ہیں۔ باہر کے لوگوں سے ان کو، یعنی جو بیرونی طاقتیں ہیں، ان سے ان کو معاہدے کرنے ہوتے ہیں، ان سے ان کو سفارت کاری کرنی ہوتی ہے، ان سے ان کو جنگیں کرنی ہوتی ہیں۔ تو ان کو فوجی بھی چاہیے ہوتے ہیں، ڈپلومیٹس بھی چاہیے ہوتے ہیں، تو یہ والا ایک رول ہوتا ہے۔ اندرونی طور پہ ان کو عدلیہ کا نظام چلانا ہوتا ہے، قضا کا نظام چلانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ان کو ایسے ماہرین چاہیے ہوتے ہیں جو نظام عدل کو سمجھتے ہوں۔ اس کے پیچھے ایسے دارالفتہ اور ایسے مفتیان کرام چاہیے ہوتے ہیں جو دین کی رہنمائی کر سکیں، تو وہ سسٹم۔ اسی طریقے سے اندرون ملک میں اخلاقی قدروں کو بحال کرنے کے لیے اور اس میں کوئی خرابی نہ ہو، تو اس کے لیے امر بالمعروف کا شعبہ ہونا چاہیے، دعوت کا شعبہ ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام شعبے، تو یہ خلافت کا جب اجتماعی نظام تھا تو یہ تمام شعبے جو ہیں ایک ہی مرکز سے چلتے تھے۔ جب یہ نظام کمزور ہو گیا تو پھر یہ جو مختلف شعبے تھے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف رجال پیدا کر دیے، اور کسی نے تبلیغی جماعت کا کام شروع کر دیا، انہوں نے ایک شعبے کو سنبھال لیا۔ کسی نے سفارتکار پیدا کرنے کے لیے سیاسی سسٹم کو سنبھال لیا۔ تو اس طرح سے مدارس نے اس ریکارڈ کو جو ہمارا دین کا اثاثہ ہے اس کو سنبھال لیا، اور اس کو یعنی دین جو ہے اپنی اصل تشریحات کے ساتھ ہمیشہ محفوظ رہے۔ تو یہ سب لوگ جو ہیں اس وقت اسی خلافت کے جو بہت سارے رولز تھے ان میں سے ایک ایک رول کو نبھا رہے ہیں۔ لہٰذا اب آپ نے یہی کرنا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ نے خلافت کے نام پہ ان سب سے لڑیں، آپ ان میں سے جس سے آپ کی مناسبت ہے اس سے وابستہ ہو جائیں، اور اس سے وابستہ رہے، دوسرے لوگوں کی قدر کریں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ ایسی لیڈرشپ ہماری پیدا کر دے جس سے ہماری یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں۔ اور یہ کوئی بعید نہیں ہے، جس طرح ترکی نے کچھ ابھی اٹھان لی ہے اور مسلمانوں کے اندر ایک دوبارہ سے جذبہ ہے، تو یہ دوبارہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں حکمت عملی سے چلنا چاہیے، اور ایک یعنی فلسفوں کی بنیاد پر
جو عملی کام ہو رہا ہے اس میں رکاوٹ ہمیں نہیں ڈالنی چاہیے. تو اس طرح سے انشاءاللہ ہمارا نظام اچھا ہو جائے گا.